السلام علیکم دوستو۔ اسلامی تاریخ میں کچھ حکمران ایسے گزرے ہیں جن کے بعض کو تاریخ میں ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جبکہ بعض کو ظالم، جابر اور سفاک قرار دیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے بہترین منتظم مانتے ہیں، لیکن اس ظلم نے اسے ایک بدنام زمانہ شخصیت بنا دیا۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو حجاج بن یوسف 661 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں وہ ایک مدرس تھا، لیکن جلد ہی اس کی طبیعت جنگجوئی اور سخت گیری کی طرف مائل ہو گئی۔ اس کے اندر طاقت کی شدید خواہش تھی اور وہ ہر قیمت پر خلافت کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے خون کی ندیاں بہانی پڑے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کا سب سے بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا جب اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھیجا۔ حجاج نے مکہ مکرمہ جیسے مقدس ترین مقام پر فوج کشی کی اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے۔ آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور اس کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا رکھا۔ یہ عمل کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بربریت، یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ حجاج بن یوسف کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بطور گورنر سفاکی اور ظلم کا راج عراق میں گورنر بننے کے بعد اس نے اپنی سخت پالیسیوں کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور اس کا نام خوف کی علامت بن گیا۔ اور وہ لوگوں کو میں تمہیں ایسا سیدھا کروں گا جیسے لوہا آگ میں گرم کر کے ہتھوڑوں سے سیدھا کیا جاتا ہے۔ اس کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، جس سے اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی، مگر حجاج کے سخت رویے اور ظلم کی وجہ سے اس کے خاندان کے افراد بھی زیادتیوں کا شکار ہوئے اور محمد بن قاسم بھی بعد میں مظلومانہ انجام کو پہنچا۔ حجاج بن یوسف کے کچھ مثبت کارنامے۔ حجاج بن یوسف کو ایک زبردست منتظم بھی مانا جاتا ہے، جس کے کچھ اقدامات نے اسلامی خلافت کو فائدہ پہنچایا۔ اس میں نمبر 1 قرآن مجید پر اعراب اور نقطے لگانا۔ اس نے غیر عرب مسلمانوں کے لیے قرآن کی تلاوت کو آسان بنانے کے لیے اس پر اعراب لگوانے کا حکم دیا، جس سے آج پوری دنیا میں قرآن کو صحیح پڑھنا ممکن ہوا۔ نمبر 2 عربی کو سرکاری زبان بنایا۔ اس نے دفتری کاموں میں فارسی اور دیگر زبانوں کی جگہ عربی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا۔ نمبر 3 اس نے عراق میں زراعت کے فروغ کے لیے نہری نظام بہتر کیا اور ڈاک کا ایک مؤثر نظام قائم کیا، جو بعد عباسی خلافت نے بھی اپنایا۔ آخری ایام کو اگر ہم دیکھیں تو 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی آخری دن بہت تکلیف دہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتا اور بے چین رہتا کیونکہ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا، لوگ مجھے ظالم کہتے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ خلافت کے لیے کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا خلافت کے استحکام کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف کی شخصیت متنازع ضرور ہے، لیکن اس کا ظلم و بے رحمی کسی طور پہ قابل دفاع نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل اور مکہ مکرمہ پر حملہ وہ گناہ ہے جو اسے ہمیشہ ایک سفاک ترین حکمران کے طور پر یاد رکھے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک بہترین منتظم تھا یا وہ تاریخ کا سب سے ظالم گورنر تھا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔